لوگ گانے بجانے کے عادی ہو گئے، فسق و فجور کی زندگی میں اپنے آپ کو محو رکھنے کے عادی بن گئے، نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ آج مردوں کو بھی عورتوں کو بھی تعجب ہوتا ہے۔ اس نے کہا بھائی آج یہاں کیا بات ہے کہ جی شادی ہوگی، کہ یہ تو جلسہ ہے؟ شادی میں تو کسی فلمی ایکٹریس کا ناچ گانا بجانا ہونا چاہیے، اور تمہارے یہاں کراچی میں تو فلمیں دکھانی شروع کر دی۔ ساری دن دولت کی بات ہے اور کچھ نہیں۔ ہماری اگر بات آج نہیں سنتے تو وقت آئے گا کہ یاد کرو گے۔ بڑوں بڑوں کو ہم نے سیدھا ہوتے دیکھا ہے۔ جب مصیبت کا چکر پڑتا ہے، جب پریشانیوں کا ازدحام آدمی کے اوپر ہوتا ہے، ہوش نہیں آتا، پھر آدمی مسجد کا رخ کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج پھر آپ کے لیے لے کر قاری حنیف صاحب کا ایک بہت ہی شاندار بیان سنیں گے تو ضرور انشاءاللہ نفع ہوگا۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ فرمایا لڑکی والوں کو یہ حق نہیں کہ وہ لڑکے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو غریب ہے، ہم اس کو کیسے دیں۔ آؤ پھر قرآن کریم سے پوچھ لیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھے کہ لڑکا لڑکی کی جب شادی کرنے کی نوبت آئے تو کیا دیکھنا چاہیے، کیا ڈھونڈنا چاہیے، کیا تلاش کرنا چاہیے۔ قرآن کریم سے ہم نے پوچھا کیا بنگلہ دیکھے، فرمایا نہیں۔ آج بنگلے والا کل کو قبر میں ہو سکتا ہے، آج بنگلے والا کل کو فٹ پاتھ پہ سو کر کے وقت کاٹنے والا بن سکتا ہے۔ کوٹھی والا تلاش کرے، فرمایا نہیں۔ کوئی اونچی ملازمت والا، اونچی پوسٹ والا لڑکا تلاش کرے، فرمایا نہیں۔ زیادہ لکھا پڑھا دیکھیں، فرمایا نہیں۔ دھن دولت والا دیکھیں، نہیں۔ کاروبار والا تلاش کریں، فرمایا نہیں۔ لڑکی بھی اسی طرح سے مالدار کی تلاش کریں، فرمایا نہیں۔ دولت مندوں کی تلاش کریں، نہیں۔ پھر اے اللہ کے قرآن تو ہمیں بتا، ہم کیا معلوم کریں، کیا دیکھیں، کیا سنبھالیں، کس چیز کی تلاش کریں۔ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ۔ نعرہ تکبیر۔ فرمایا لوگوں اگر مجھ خدا سے پوچھتے ہو، میرے قرآن سے پوچھتے ہو، میرے نبی سے پوچھتے ہو، تو میں تو تمہیں ایک پہچان بتاؤں گا، ایک واقعہ بتاؤں گا، ایک نظریہ بتاؤں گا، ایک کیفیت بتاؤں گا۔ تمہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ۔ اگر لڑکی مشرکہ ہے، شرک کرتی ہے، الہ العالمین شرک تو کرتی ہے مگر مالدار بڑی ہے۔ اے پروردگار عالم شرک تو کرتی ہے لیکن خوبصورت بڑی ہے۔ فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ قرآن خود کہتا ہے مشرکہ لڑکی چاہے تمہیں مالدار نظر آئے، چاہے تمہیں خوبصورت لگے، آجابتکم قرآن کے الفاظ ہیں، تمہیں عجیب معلوم ہوتی ہو، تمہیں اس کے انداز، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی رفتار، اس کا سونا چاندی تمہیں بہت بڑی چیز دکھائی دیتی ہو۔ فرمایا اسی طرح سے لڑکے کا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ الہ العالمین لڑکا شرک تو کرتا ہے مگر مالدار بڑا ہے، لڑکا شرک میں تو ڈوبا ہوا ہے مگر خوبصورت بڑا ہے۔ قرآن کا اعلان سنو، پیغام سنو۔ فرمایا شرک سے بچنا سب سے پہلے لڑکے لڑکی
لڑکی کا عقیدہ دیکھنا، اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو بات بنے گی، اگر غلط عقیدے کی لڑکی آ گئی خاندان کا بیڑا غرق کر دے گی۔ عادی ہو گئے فسق و فجور کی زندگی میں، اپنے آپ کو محو رکھنے کے عادی بن گئے، نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ آج مردوں کو بھی عورتوں کو بھی تعجب ہوتا ہے۔ اس نے کہا بھائی آج یہاں کیا بات ہے کہ جی شادی ہوگی، کہ یہ تو جلسہ ہے؟ شادی میں تو کسی فلمی ایکٹرس کا ناچ گانا بجانا ہونا چاہیے، اور تمہارے یہاں کراچی میں تو فلمیں دکھانی شروع کر دی۔ ساری دن دولت کی بات ہے اور کچھ نہیں۔ ہماری اگر بات آج نہیں سنتے تو وقت آئے گا کہ یاد کرو گے۔ بڑوں بڑوں کو ہم نے سیدھا ہوتے دیکھا ہے۔ جب مصیبت کا چکر پڑتا ہے، جب پریشانیوں کا ازدحام آدمی کے اوپر ہوتا ہے، ہوش نہیں آتا، پھر آدمی مسجد کا رخ کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب آرام پہنچتا ہے، کاروبار صحیح چلتا ہے تو کروٹ نہیں بدلتے، اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں رہتی، خدا بندے کریم کو یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ اتنا لمبا پہاڑ شادی کا بنا دیا، غریب آدمی کے بس کی بات نہ رہی۔ قرآن کریم کہتا ہے بادشاہت موجود ہو، دولت موجود ہو، سارا کاروبار صحیح چلتا ہو، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب مصیبت آئے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، سجدے میں پڑھ کے روتا ہے اے پروردگار، او میرے رب میرے حال پہ کرم فرما۔ جب مصیبت چل جاتی ہے پھر خرمستی کرتا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی کا وقت آیا، آپ بالکل نادار ہیں، مفلس ہے، غریب ہے۔ ایک عورت نے آ کر آپ سے بات کی کہ آپ کی شادی کر دی جائے۔ قربان جاؤں، ارشاد فرمایا میری شادی ہوگی کیسے؟ گھر نہیں، در نہیں، زر نہیں، پر نہیں، میرے پاس تو ساز و سامان نہیں۔ وہ کہنے لگی ایسی عورت سے اگر نکاح ہو جائے جس کے پاس دولت بھی ہو، سب کچھ موجود ہو، ارشاد فرمایا میں کس طرح سے کروں؟ وہ مجھ سے بھی تو مطالبہ کرے گی۔ صاحب کہنے لگی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو مکے کے بڑے بڑے چودھریوں نے پیغام دیے تھے، نکاح کے لیے آئے تھے، بڑے بڑے لوگوں نے پیغام دیے، دولت مند آئے، چودھری آئے، مکے کے رئیس آئے، بڑے بڑے قریش آئے، لیکن خدیجہ کہنے لگی او لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے، میں نے ملازم رکھ کے دیکھ لیا، میں نے کاروبار کرا کے دیکھ لیا، خدا کی قسم میں چوبارے پہ کھڑی تھی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے میرا سامان لے کر، میری آنکھوں نے دیکھا بادل نے چھاؤ کر لی تھی، بادلوں نے چھاؤ کی، میری آنکھوں کے سامنے سورج کی تپش زیادہ تھی، حضور کے سر پہ آ کر بادلوں نے چھاؤ کی۔ اور لوگوں میں تو ان کے بادلوں کے چھاؤ میں آنا چاہتی ہوں، میں غریب بے شک ہے، وہ یتیم ہے، لاوارث ہے، ان کا کوئی نہیں، میں اپنے آپ کو ان کے قدموں پہ نثار کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ تیاری ہوئی، حضور نے فرمایا میں کیا تیاری کروں، میرے پاس تو کچھ نہیں، شہنشاہ کائنات ہو، عبداللہ کے بیٹے ہو، آمنہ کے در یتیم ہو، اور پلے کچھ نہیں۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا،
سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، مقدمہ ابن خلدون میں، دیگر کتابوں میں ابو طالب کے یہ الفاظ ہیں: او لوگو آج اگرچہ میرے بھتیجے کے پاس دھن دولت نہیں، حکومت نہیں، تجارت نہیں، لیکن میرا یقین کہتا ہے ایک وقت آئے گا ساری دنیا کی دولت قربان کر دی جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، اور حضور نے یہ ثابت کر دیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے اور سیدہ خدیجہ کی عمر 45 سال ہے۔ تو عرض کر رہا تھا عمر کا تناسب نہیں، نبی نے ہر اس رسم کو توڑا، ہر اس ذوم باطل کی تردید کر دی عملی طور پر، جس کو دنیا کے لوگ چلا کرتے تھے اور بازاروں میں تنتنایا کرتے تھے۔ یہ کوئی مناسبت ہے کہ حضور کی عمر شریف 25 برس ہے اور خدیجہ کی عمر 45 برس ہے؟ عمر والے مسئلے کو ختم کر دیا گیا۔ حضرت خدیجہ اور پھر کمال یہ کہ اللہ پاک نے اس مائی کے پیٹ سے اولاد دی جس کی عمر حضور سے دگنی تھی۔ آج تو اگر تھوڑی سی عمر زیادہ ہو جائے لڑکی کی، پھر تو لوگ فتا لے کر کے آتے ہیں کہ میاں ناپ کے دیکھو پہلے کتنی بڑی ہے۔ کون زوم کرتا ہے، کون گمان کرتا ہے؟ پچھلے سال میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا قاری صاحب ایک دعا کر دے۔ میں نے کہا کی کہ پہلے تو لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے کافی لوگ آتے تھے، ہمیں ہوش نہ آیا، اب عمر کچھ زیادہ ہو گئی، اب کوئی مانگتا ہی نہیں۔ میں نے کہا دریا چناب میں دھکا دے دو، اب لے گا کوئی نہیں۔ پتا چلا شرافت بڑی چیز ہے، طہارت بڑی چیز ہے۔ یہ عمر کا بھی مسئلہ جو ہے یہ دیکھنے آج کل اگرچہ دیکھنا پڑتا ہے لیکن اس کی مناسبت کوئی نہیں۔ اگر لڑکی کی عمر زیادہ ہو تو حضور کے عمل نے پہلے یوں تردید کر دی، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 42 برس ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 برس ہے۔ حضور کے عمل نے اس بات کو بھی توڑ دیا کہ اگر لڑکے کی زیادہ عمر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، سنت کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت 9 برس ہے جب رخصتی ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف میں حیات اور زندگی میں سیدہ عائشہ صدیقہ نے 18 برس گزارے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہو گیا تو بچیوں کا تمام دیکھ بھال، نگرانی اور سارا اہتمام حضور کے گلے میں آ پڑا۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، غرضے کہ آپ نے اپنے عمل سے یہ سارے کے سارے زندگی کی جتنی رسومات تھی ان سلم کے بارے میں قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ فرما دیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اور میرے نبی، ہم نے خدیجہ کے مال کے ساتھ آپ کو بے نیاز اور مستغنی بنایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی تاجرہ تھی، مکے کی رئیسہ تھی، مکے کی بہت بڑی دولت مند تھی، لیکن گھر میں حضور کے آ کر پھر یہ ہاتھ نہیں رکھا یہ دولت میری ہے، یہ مال میرا ہے، حضور کے سپرد کر دیا۔ اور میرے آقا میری جان بھی، میرا دل بھی، میرا ایمان بھی، میرا مال بھی، سارے کا سارا آپ کے حوالے۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حضور نے فرمایا خدیجہ عورت ذات ہے، میرے حوالے مال کرے گی، کل کو ختم ہو جائے گا، پچھتائے گی۔ عرض کرنے لگی میرے آقا آپ چاہے ایک دن میں ختم کر دیں میں اوف نہ کروں گی۔ چنانچہ دوسرے ہی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض چند دنوں میں جتنی خدیجہ کی دولت تھی ساری مکے کے غریبوں میں تقسیم فرما دی۔ سیدہ خدیجہ کے عمل نے اس بات کی بھی تردید کر دی کہ جب تم شادی ہو کر کے آ گئی ہو تو تم بھی اور تمہارا مال بھی سب اس کے سپرد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 شادیاں فرمائی
اور 4 بیٹیوں کی شادیاں فرمائی. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دی. دونوں کے دونوں میاں بیوی ایک جگہ بیٹھے تھے. حضور تشریف لے آئے, فرمانے لگے رب اکبر کی قسم میں نے ساری زندگی میں اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا. اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے ساتھ لگ کر حبشے کی ہجرت فرمائی, پھر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی. اس لیے قرآن کریم نے فرما دیا یا ایھا الناس, اے لوگوں, او انسانوں, او آدمیوں, او مردوں, اے عورتوں, اتقوا ربکم, ڈرو اپنے پروردگار سے. کس معاملے میں ڈریں, کن حالات میں ڈریں, کیا کرتے ہوئے ڈریں؟ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگوں, ڈرو اس پروردگار سے تمہیں ایک آدمی سے اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا, یعنی آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا سے تمہیں پیدا فرمایا پروردگار عالم نے. اس لیے قرآن کریم کا مطلب کیا ہے, مقصد کیا ہے, منشا کیا ہے یوں ڈرانے سے, کس لیے ڈرا رہے ہیں؟ خداوند عالم فرماتے ہیں اگر تو امیر آدمی ہے, لڑکی غریبوں کی ہے تو مجھ سے ڈر جا. یہ عیب نہ بنا کہ لڑکی غریب کی ہے, میں امیر ہوں. کیوں؟ میں وہ بے نیاز ہوں, شام کو سوئے لکھا پتی, صبح کو اٹھے تو ٹکڑوں کا محتاج. میں ایسا بھی کر دیتا ہوں, شام کو سوئے بادشاہ, صبح کو اٹھے تو جیل کی کوٹڑی میں پڑا. میں ایسا بھی کر دیتا ہوں کہ کروڑوں کا مالک ہے, اگر موت آ گئی تو کفن چندے کا پڑ رہا ہے. فرمایا لڑکی والوں کو یہ حق نہیں کہ وہ لڑکے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو غریب ہے, ہم اس کو کیسے دیں. آؤ پھر قرآن کریم سے پوچھ لیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارا قرآن پہ ایمان ہے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہم سب کا ایمان ہے. آؤ قرآن سے پوچھے کہ لڑکا لڑکی کی جب شادی کرنے کی نوبت آئے تو کیا دیکھنا چاہیے, کیا ڈھونڈنا چاہیے, کیا تلاش کرنا چاہیے. قرآن کریم سے ہم نے پوچھا کیا بنگلہ دیکھے, فرمایا نہیں. آج بنگلے والا کل کو قبر میں ہو سکتا ہے, آج بنگلے والا کل کو فٹ پاتھ پہ سو کر کے وقت کاٹنے والا بن سکتا ہے. کوٹھی والا تلاش کرے, فرمایا نہیں. کوئی اونچی ملازمت والا, اونچی پوسٹ والا لڑکا تلاش کرے, فرمایا نہیں. زیادہ لکھا پڑھا دیکھے, فرمایا نہیں. دھن دولت والا دیکھے, نہیں. کاروبار والا تلاش کرے, فرمایا نہیں. لڑکی بھی اسی طرح سے مالدار کی تلاش کرے, فرمایا نہیں. دولت مندوں کی تلاش کرے, نہیں. پھر اے اللہ کے قرآن تو ہمیں بتا, ہم کیا معلوم کریں, کیا دیکھیں, کیا سنبھالیں, کس چیز کی تلاش کریں. فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ. نعرہ تکبیر. فرمایا لوگوں اگر مجھ خدا سے پوچھتے ہو, میرے قرآن سے پوچھتے ہو, میرے نبی سے پوچھتے ہو, تو میں تو تمہیں ایک پہچان بتاؤں گا, ایک واقعہ بتاؤں گا, ایک نظریہ بتاؤں گا, ایک کیفیت بتاؤں گا. تمہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ. اگر لڑکی مشرکہ ہے, شرک کرتی ہے, شرک کرتی ہے, الہ العالمین شرک تو کرتی ہے مگر مالدار بڑی ہے. اے پروردگار عالم شرک تو کرتی ہے لیکن خوبصورت بڑی ہے. فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ.
قرآن خود کہتا ہے مشرکہ لڑکی چاہے تمہیں مالدار نظر آئے، چاہے تمہیں خوبصورت لگے، تم قرآن کے الفاظ ہیں، تمہیں عجیب معلوم ہوتی ہو، تمہیں اس کے انداز، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی رفتار، اس کا سونا چاندی تمہیں بہت بڑی چیز دکھائی دیتی ہو۔ فرمایا اسی طرح سے لڑکے کا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ الہ العالمین، لڑکا شرک تو کرتا ہے مگر مالدار بڑا ہے، لڑکا شرک میں تو ڈوبا ہوا مگر خوبصورت بڑا ہے۔ قرآن کا اعلان سنو، پیغام سنو، فرمایا شرک سے بچنا، سب سے پہلے لڑکے لڑکی کا عقیدہ دیکھنا، اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو بات بنے گی، اگر غلط عقیدے کی لڑکی آ گئی خاندان کا بیڑا غرق کر دے گی۔ حافظ جمال صاحب بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پانی پت میں مزار ہے، میں اب ہندوستان گیا تھا تو اب بھی حاضری دینے گیا تھا۔ ہم اولیاء کرام کو بڑا مانتے ہیں، میں بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ گیا اور رات وہیں ٹھہرا۔ مولانا حالی پانی پتی کی قبر بھی وہی اور بولی شاہ قلندر کا مزار بھی وہی۔ تو لکھا ہے کہ جس وقت بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو بڑے روئے، بہت روتے تھے۔ تو ایک بزرگ آئے جنہوں نے ان کے والد کو مبارکباد دی کہ بچے کی مبارک ہو۔ انہوں نے کہا حضرت مبارک تو آپ دے رہے ہیں مگر بچہ جس دن سے پیدا ہوا اتنا رو رہا ہے کہ ناک میں دم کر دیا۔ فرمایا میرے پاس تو لاؤ ذرا، لے آئے۔ اللہ والے نے ذرا سا اس کان کو منہ لگایا اور ذرا سا اس کان کو منہ لگایا، بچہ خاموش ہو گیا۔ واپس جانے لگے۔ شاہ فخر الدین رحمہ اللہ اولیاء کرام میں سے ہیں، بزرگان دین میں سے ہیں۔ شاہ بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے داماد ہیں، جو لڑکی یہاں رہتے رہتے فوت ہو گئی تھی۔ تو شاہ فخر الدین نے کہا حضرت بتاؤ، فرمایا تمہیں معلوم نہیں بولی شاہ قلندر کی والدہ اماں قرآن کریم کی حافظ ہے، اور قرآن سے اتنا عشق ہے، اتنا لگاؤ ہے، اتنا سوز و گداز ہے، اتنی محبت ہے کہ ایک ختم قرآن کا روزانہ پڑھتی تھی۔ بچے کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن روزانہ کا پڑھتی تھی۔ تو بچے کی روح کا اور قرآن مجید کا اتنا گہرا تعلق ہو گیا۔ اب چونکہ اماں زچگی میں آ گئی، چھلے میں پڑ گئی، اس لیے قرآن نہیں پڑھتی۔ ارے آدھی کی عادت ٹوٹی، ناشی کا نشہ ٹوٹا، روئے نہ تو کیا کرے۔ میں نے اس بچے کے کان میں ایک آیت اس میں پڑھی، ایک آیت اس طرف پڑھی، بچے کی روح کی غذا مل گئی، خاموش ہو گیا۔ بات یہ کر رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے معاملات قرآن کریم کا اعلان ہے، عقیدہ دیکھو، نظریات معلوم کرو۔ اگر غلط عقیدہ گھر میں آ گیا تو بات بگڑے گی، وہ اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی لے بیٹھے گی۔ اور علماء کرام نے لکھا، تجربے سے بھی یہ ثابت ہوا کہ عورت کی جو گود ہے، عورت کی جو گود ہے، یہ پرائمری اسکول بھی ہے، یہ مڈل اسکول بھی ہے، یہ میٹرک اسکول بھی ہے، یہ کالج بھی ہے، یہ وہ یونیورسٹی ہے جس سے نبی بے نیاز نہیں، ولی بے نیاز نہیں، کتب اور ابدال بے نیاز نہیں۔ اس کالج میں ہر بچہ پڑھتا ہے، ماں کی گود میں لازمی پلتا ہے۔ اور لوگوں اس کالج کو سنبھالو، اس پرائمری اسکول کے استاد کو سنبھالو، اس کالج کے پروفیسر کو سنبھالو، اور وہ ہے بچے کی اماں۔ ہمارے یہاں بالخصوص عورتوں کی تعلیم کا، دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کرتے۔ بچپن میں چھوٹی چھوٹی بچیاں مسجد میں وقت بے وقت گئیں اور قرآن کریم پہ انگلی پھیر لی، مٹھائی تقسیم ہو گئی کہ آج پروین کا قرآن ختم ہو گیا۔ نہ اسے عقیدے کا پتہ، نہ اسے نظریے کا پتہ، نہ اسے یہ معلوم کہ میں مسلمان ہوں اور مجھ پہ کن چیزوں کا فرض منصبی جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ لعلہم یتذکرون،
میرا کام ہے تمہیں قرآن کی آیتیں کھول کھول کے سمجھا دینا، اب عقل پکڑو یا مت مار لو، وہ تمہاری مرضی۔ تو فرمایا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، او لوگوں غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، یوں نہ کہو میرا لڑکا خوبصورت نہیں، ہماری لڑکی بڑی خوبصورت ہے، بہت ممکن ہے شام کو سوئے حسن والی صبح کو اٹھے تو آنکھوں سے جواب مل جائے، اس لیے کالے گورے کی بات کو لانا یہ بھی خدا کی خود پہ اعتراض ہے، اور مالدار غیر مالدار کی بات کرنا یہ بھی خدا بند عالم کے اعتراض ذات پہ اعتراض ہوگا۔ فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، ایک آدم کی اولاد، ایک حوا کی اولاد، کسی کو کسی طرح کا فخر کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو کسی طرح کا غرور کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو کسی پر فوقیت جتانے کی اجازت نہیں۔ ہاں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، تقوی، پرہیزگاری، اللہ اللہ کرنا، اللہ کی حضور میں زیادہ سجدے کرنا، یہ رحمت ایسی ہے جو آدمی کو اونچا کر دیتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے مکہ معظمہ میں اللہ پاک مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے بیت اللہ شریف کی، آمین بھی نہ کہیو، عقیدے میں آمین بھی مہنگی ہو گئی ماشاءاللہ، اور ساری چیزیں تو مہنگی ٹھیک ہے، چلو تمہارے یہاں آمین بھی مہنگی ہو گئی، کیا کہنے تمہاری سبیتوں کے۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص ایک باندی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور وہ کہنے لگا میں اس کو 20 اشرفیوں میں بیچتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے بغداد کے رہنے والے، انہوں نے آپ کی اتنی کم قیمت کیوں بتا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا اس میں ہے کیا عیب ہے؟ اس نے کہا بھی یہ ہے کہ ساری رات نماز پڑھتی ہے اور سارا دن روزہ رکھتی ہے، اس میں یہ نقص ہے۔ اللہ والے نے خرید لی، اس نے کہا چلو میری ساتھ نماز پڑھ کے دیں گے، ایک کے بجائے 2 اللہ اللہ کیا کریں گے۔ چنانچہ عشاء کی نماز کے بعد اس باندی نے پوچھا کہ اے میرے مالک کام ہے میرے متعلق؟ کہا کوئی نہیں، لکھ دو ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ کھڑی ہوئی تھی، صبح کی آزاد ہو گئی، قرآن پڑھتی رہی ساری عمر، اور جب دن آیا تو کہنے لگی اللہ والے تم بغداد میں رہتے ہو کچھ قرآن سنو۔ انہوں نے 2 آیتیں پڑھی، ہوش ہو گئی، منہ پہ پانی کے چھینٹے پڑے، پھر ہوش آیا، پھر قرآن کی 2 آیتیں پڑھی، سورت حدیث پوری نہ پڑھ سکے تھے، ایک ہماری اور جان دے، کیسا ذوق تھا، کس قسم کی محبت تھی اللہ پاک جانوں سے، اور کیا ایمان تھا کہ قرآن کریم کی شہید ہو گئی، کوئی تلوار شہید ہوگا، کوئی لوہا شہید بنے گا، کوئی پتھر کھا کے مرے گا، ڈوب کے مرے گا، کوئی آگ میں جل کے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، یہ اللہ والی خدا کا قرآن سن کے مرے گا۔ آج ہمیں یہ بات کہاں نصیب ہے؟ حضور اکرم کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نکاح کی سنتوں کی تعلیم دی، ہمارے یہاں تو اتنا بکھیڑا بنا دیا کہ اب سنتوں کی تاریخوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ حالانکہ خدا بند عالم روزہ اپنی قدرت کے تماشے دکھاتے ہیں۔ ابھی ہفتہ نہیں ہوا ایک بس فیصلہ سے بارات لے کر کے چلی، اور بس لاہور سے بارات لے کر کے چلی، شیخ پورے کے قریب تصادم ہوا، 9 آدمی ایک طرف سے، 7 آدمی ایک طرف سے، 13 آدمی موقع پہ مر گئے، دلہا بھی، دلہے باپ بھی، ماں بھی، بھائی بھی، سارا خاندان ختم ہو گیا۔ کیا پروگرام لے کر کے چلے ہوں گے، کیا ارادے لے کر کے چلے ہوں گے کہ یہ خوشی منائیں گے؟ لاہور کے جس محلے میں دلہن آنا تھا ہم اس محلے میں ٹھہرے ہوئے تھے، سجا رکھا ہے، یہاں مسحری بچھائی ہے، یہاں سامان رکھیں گے، یہاں فریج رکھا جائے گا، یہاں پنکھے رکھے جائیں گے، یہاں پر تمام مہمان ٹھہریں گے، خود
कसम इंतजार है सामान का। और कुछ देर के बाद 7 आदमियों के छीछड़ों और बोटलियों की गठड़ियां बन के आए। इसलिए हमें हर हाल में अल्लाह के कहर और गजब से डरना चाहिए, डरते नहीं। हमारे मुल्तान में एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट ने अपनी बच्ची की शादी का प्रोग्राम बनाया, तो बारात भी बहुत बड़ी आनी, बड़े गाजे हो रहे थे और बड़ा ठेठर तमाशा खाना पकाना। अचानक टेलीफोन कि शोरकोट के पास टक्कर हो गई, सारी कार खत्म हो गई, इसमें लड़का था वो भी खत्म हो गया। हाथों की लकीर देखकर लोग तकदीर बताते हैं। सारी उम्र कुरान पढ़ने के बाद अपनी तकदीर का पता नहीं। मैं कहता हूँ कि नबी को अपनी तकदीर का इल्म नहीं कि सुबह क्या होगा, रसूल को इल्म नहीं, वक्त को इल्म नहीं। और ये फुटपाथ पे बैठकर लोगों के हाथों की लकीर देखकर तकदीर बताते हैं, दस पर यकीन किया जाता है। हम हैं मुसलमान। एक मरतबा लाहौर में फुटपाथ पे बैठा हुआ आदमी लोगों के हाथों की लकीर देख रहा था और तकदीर बतला रहा था। बड़े लोग खड़े थे, अच्छे खासे इतने बड़े लोग। किसी को कहता था तुझे बड़ी ऊंची मुलाजमत मिले, बहुत ऊंची पोस्ट पे तू जाएगा। बस बाबूजी अकड़े जाते थे, क्या करना बस तू, क्यों जी गवर्नर से कम तो नहीं होगा ना। लोग पैसे भी दे रहे थे और तकदीर लिख रहे थे। हम मजमे में खड़े थे, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यार आओ जरा हम भी देखें तकदीर बताने वाला तू ऐसा है ये। और मजमे में से आगे को निकलकर मैंने भी आगे हाथ कर दिया, लगा साईं जी जरा देखो मेरी तकदीर शादी है कि नहीं। और बदबख्त अच्छी तरह देखी भी नहीं। मेरा हाथ झटक करके कहने लगा नहीं तेरी शादी नहीं होती। और मैं कहा खोते तेरे बाप के 8 बच्चे खेल रहे हैं, तुझे कैसे मालूम हो गया कि शादी नहीं होनी। अलबत्ता अगर तू दूसरी शादी के बारे में कहता है तो बात और है। उसका खेल खत्म हो गया। गलत चीज, गलत अकीद की तरफ बहुत जल्दी लोग भाग जाते हैं, सही बात की तरफ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों 23 बरस कुरान सुनाया, फरमान बताया, सहाबा किराम का लश्कर तैयार किया, उनकी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा कर दिया। अरे ट्यूब के जो मुसलमान कहलाते हुए आज न नबी की सूरत है, न नबी की सीरत है, न नबी की सुन्नत है, न नबी का तरीका है। अरे आज तक किसी औरत ने हमसे ये नहीं पूछा कि हमें फातिमातुल ज़हरा का लिबास तो बताओ। आज तक किसी माई ने हमसे ये नहीं पूछा खदीजा का लिबास बताओ। कोई माँ बहन आज तक ये पूछ नहीं रही ऐसा सिद्दीक़ा अल्लाह ताला अन्हा का लिबास बताओ, उम्मे हबीबा का लिबास बताओ, उम्मे सलमा का लिबास बताओ, रुकैया उम्मे कुलसूम ज़ैनब का लिबास बताओ। कौन पूछे, करना हो तो पूछे। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। शादियां हुजूर से पूछ के करते हैं। खुदा की कसम वो शादियां कितनी मुतबर्रक होंगी, कितनी बरकत वाली होंगी, जिनमें हुजूर निकाह पढ़ाने के लिए तशरीफ लाते थे। सहाबी है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, गरीब है, नादार है, शक्ल का भी ऐसा ही है, छोटे से कद का सहाबी है मगर हुजूर का दीवाना। दरियाए करम जोश में आया, फरमाया जुलैबी तुमने शादी की कि नहीं। अर्ज किए या रसूलल्लाह मेरी शादी कौन करे, गरीब हूँ, नादार हूँ, मुफलिस हूँ। फरमाया जा फला साहबी के पास चला जा, उसके पास लड़की है, मेरी तरफ से जाके पैगाम दे दे। इसने पैगाम दिया, मंजूर हो गया, बड़ा खुशी खुशी आया, आके कहने लगा काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा काम बन गया, मेरा घर बसेगा, मेरी चौक बसेगी, मेरा घर आबाद होगा, मगर मेरे पल्ले कुछ नहीं। फरमाया जा उस्मान गनी से 300 दिरहम कर्ज ले ले, तेरा कर्ज मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अदा करूंगा। वो
वो कितने खुश नसीब होंगे लोग जिनकी इमदाद शादी में हुजूर फरमाए और जामिन बन रहे। उस्मान गनी की खिदमत में गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मुझे हुजूर ने भेजा है 300 दिरहम कर्ज दे दे। हुजूर ने मांगा है, हुजूर जामिन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 300 लेकर के बाजार गया, कुछ कपड़ा खरीदा, कुछ बर्तन लिए, कुछ सादो सामान बनाया, झोपड़ी की तैयारी की। इतनी देर में मदीने में ऐलान हो गया, इन्फिरू फी सबीलिल्लाह, और मुसलमानों आओ मैदान में। कुफर ने इस्लाम को ललकारा है, तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। कैसे जहन बना दिए थे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जो किसी के फरमान पे मार खाई जाए बड़ी लज्जत आती है। सहाबी हुजूर की खिदमत में नहीं जाता और मेरे आका जिहाद में जाऊं या शादी करूं, आप मुझे हुक्म दें जो फरमाओगे करूंगा। हुजूर की खिदमत में नहीं जाता, शादी का प्रोग्राम खुद ब खुद मुलतवी कर देता है। इस्लाम की अजमत बड़ी शय है, शादी के मुकाबले में कोई शय नहीं। जेवर वापिस कर दिए, कपड़ा वापिस कर दिया, बर्तन वापिस कर दिए, घोड़ा तलवार ली, मैदान जिहाद में सबसे आगे जाके टकरा गया और जख्म खाकर शहीद हो रहा है। हुजूर मैदान जिहाद में तशरीफ लाए, फरमाया मेरा दीवाना शादी में मसरूफ होगा। किसी ने जवाब दिया नहीं नहीं, जुरहत जुरहन शदीदा, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। वो पीछे नहीं, वो तो 80 के करीब जख्म खाए हुए निढाल पड़ा है। तलवारों तीरों के 80 के करीब जख्म आए। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए करम जोश में आया, फरमाया उठा करके जल्दी मेरे पास ले आओ। सहाबा उठा के लाए, रहमत वाली गोद में सर रख दिया। और लोगों, कोई अस्पताल में दम तोड़ेगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई बीवी बच्चों के सामने तड़प तड़प के मरेगा। खुदा की कसम ये सहाबी कितना खुश नसीब है, रहमतुल लिल आलमीन की रहमत वाली गोद में दम तोड़ रहा है। नारे तकबीर, नारे सहाबा। और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में पेशानी पे बोसा दे करके फरमाया फुज़्ता बि रब्बिल काबा, और नौजवान रब्बे काबा की कसम तो बड़ा कामयाब है। हुजूर की गोद में दम तोड़ रहा है, क्या खुश नसीब है। दीदार करता हुआ जा रहा है रहमत दो आलम का, गोद हुजूर की, दीदार हुजूर का, हाथ हुजूर का, पेशानी हुजूर चूम रही है। अरे लाखों मरने कुर्बान कर दूं इस सहाबी के एक शहादत में। और फिर तवज्जो करना, एक बात बताऊं, बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि सहाबी का जब दम टूटने लगा, जब आखिरी वक्त आया, हुजूर की गोद में से उछलकर तड़प कर अपना रुखसार हुजूर के कदमों पे रख दिया, हुजूर के कदमों में दम दे दिया। मदीना मुनव्वरा में ऐलान कर दिया गया शहीद हो गया सहाबी, आओ नमाज जनाजा तैयार है। चारों तरफ से लोग आए, सारा मदीना टूट के आया। जब जनाजा लेके चलने लगे, अबू हुरैरा ने देखा कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदम मुबारक बचा बचा करके रख रहे हैं, जैसा कि कांटों से बचाया जाता हो, रोड़ों से बचाया जाता हो। अबू हुरैरा ने पूछा, मेरे आका ईंट नहीं, रोड़ा नहीं, पत्थर नहीं, आप किस चीज से कदम मुबारक बचा रहे हैं? फरमाया, इस सहाबी ने शादी वाली उम्र भर की तमन्ना, उम्र भर की हसरत को, उम्र भर के अरमान को, उम्र भर की आरज़ुओं को हुजूर के लाए हुए इस्लाम की आजमत पे कुर्बान कर दिया। हुजूर फरमाते हैं, इन्नी अरा माला तरा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इसका जनाजा पढ़ने के लिए आसमान से 4000 फरिश्ता आया हुआ है।
सुन्नत की इत्तिबा बहुत बड़ी चीज है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की शादियां करके साफ साफ बता दिया कि ये तरीक़ेकार है, इससे ज्यादा और कोई हकीकत नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी का वक्त आया, यही रजब का महीना है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फारूक आज़म को बुलाया, फरमाया तुम्हें पता होना चाहिए फातिमा ज़हरा सियानी हो गई है, मैंने निकाह करना है, मशवरा दो किससे करूं। सुभान अल्लाह, नबी के वो मुशीर भी कितने खुश नसीब हैं कि हुजूर अपनी बेटी के बारे में भी सिद्दीक और फारूक से सलाह फरमा रहे, मशवरा ले रहे। दोनों के दोनों ने साफ फरमाया कि अली से बेहतर कोई नहीं। अंदाजा लगाओ, वो आपस में इतनी मोहब्बत रखते थे कि एक दूसरे की शादी के बारे में हुजूर को मशवरा दे रहे। फरमाया बहुत अच्छा, अली मुर्तजा को बुलाओ। बुला के फरमाया कि ये मेरा भी इरादा हो गया। और इन दोनों हजरात ने मशवरा दिया कि खातून जन्नत का निकाह तेरे साथ किया जाए, कुछ है पल्ले हक महर देने के लिए? कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो सिपाही आदमी हूं, मेरे पल्ले क्या है? ये तलवार है और ये मेरी जीरा है जिसे पहन कर मैं जंग करता हूं, और मेरे पल्ले धन दौलत कुछ नहीं। तो फरमाया कि ये जीरा जो है इसी को बेचकर पैसे बना ला। हजरत अली उठे, बेचने के लिए बाजार जा रहे हैं। रास्ते में उस्मान गनी मिले, फरमाया अली कहां चले? कहा मेरी आज शादी है, निकाह है, ये जीरा बेचने चला हूं, मैं अपनी हक महर दूंगा। फरमाया आजा सौदा करेंगे। उस्मान ने, अली मुर्तजा ने सौदा किया, 400 दिरहम में सौदा हो गया। जब उठ के चलने लगे, हजरत उस्मान ने जीरा भी पैसे भी हजरत अली को वापस कर दिए और फरमाया कि खातून जन्नत की शादी हो, खर्च उस्मान का हो, मैं बड़ा राजी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पैसे लेकर हजरत अली हुजूर की जब खिदमत में गए तो फरमाया जीरा भी ले आए, पैसे भी ले आए? कि हाँ। उस्मान ने सब कुछ दे दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसाख्ता हाथ उठ गए, फरमाया उस्मान तुझ पर खुदा रहम करे, तूने सारी उम्र मेरा हाथ बटाया। तो हजरत उस्मान गनी से हुजूर बड़े राजी थे। एक चक्की खरीदी गई, एक मशकीजा खरीदा गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी के साथ निकाह फरमाया और रुखसत कर दिया। और खुद हुजूर सर पे हाथ फेर कर रुखसत फरमाने के लिए तशरीफ ले गए और बरकत की दुआ करके वापस आ गए। बताना ये चाहता था कि शादियों को लंबी चौड़े पखंड और ये जो बनाना है वो हमने बनाए। ये सारे का सारा रस्मों का कुआं हमने खोदा है। महीनों पहले इंतजामात, महीने पहले बाद को इंतजामात, फिर लेना देना। आजकल वैसे भी चीजें नहीं मिलती, मार सर में दर्द हो जाता है कि चीनी कैसे पैदा करें, घी कैसे पैदा करें, कहां से लाए और क्या किया जाए। मैं ये कहता हूं कि लोगों सादगी पे आ जाओ, नबी की सुन्नत पे आ जाओ, नबी की गुलामी में आ जाओ, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पे आ जाओ, सारे मसले चुटकियों में हल हो जाएंगे। आज उम्मती को बैठे बैठे दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक नहीं, दुरूद पाक की तस्बीह नहीं करता, अल्लाह का नाम नहीं लेता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता, दिल में चाहत नहीं करता, हसरतें नहीं रखता। आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त है, हजरत शीश अलैहिस्सलाम को बुलाया अपने बेटे को और बुला के फरमाया बेटा जब भी कोई जरूरत पड़े, कोई हाजत हो, कोई मुश्किल हो, अल्लाह से मांगना। हर मामले में अल्लाह को पुकारना। अल्लाह ये हाजत रवा है, अल्लाह ये मुश्किल कुशा है, सबकी बिगड़ी बनाने वाला वो है। क्या अच्छा अब्बा जी। और फरमाया दुआ के आखिर में अव्वल में एक एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ना। हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे शीशा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया अब्बा जान दुआ मांगना, तो समझ में आ गया ये कौन है जिनकी ज़ात पे आप दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए फरमा रहे हैं।
فرمایا میرے بیٹے سیس، میں جنت میں رہ کے آیا، جنت میں وقت گزار کے آیا، جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں کے مکان ہے، ہر مکان کی دروازے پہ، ہر سونے کی اینٹ پہ، ہر نہر کی پل پہ، ہر درخت کی پتے پتے پہ میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا حق مہر دینے کے لیے کیا چیز ہے؟ کہا جی میرے پلے کچھ نہیں۔ فرمایا یہ زرہ جو ہے، زنجیروں کی کڑیاں جوڑ جوڑ کر ایک کرتا بنایا جاتا تھا، وہ پہن کر پہلے زمانے میں جنگ کرتے تھے، تلوار اثر نہ کرے، تیر اثر نہ کرے۔ فرمایا اے علی یہ زرہ تو تیرے پاس ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہ تو ہے، کہ یہی بیچا۔ بازار میں گیا، آگے ایسا کاروباری ملا، ایسا وپاری ملا، ایسا آڑتی ملا، ایسا دکاندار ملا، جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا ہے علی بازار میں کیسے خوش خوش پھر رہے ہو؟ کہ آج میری شادی ہے خاتون جنت سے اور یہ زرہ بیچنے آیا ہوں، آؤ سودا کریں گے۔ حضرت عثمان نے سودا کر لیا، 480 درہم میں سودا ہو گیا۔ جب حضرت علی اٹھ کے جانے لگے پیسے بھی دے دیے اور زرہ بھی واپس دے دی۔ اور یوں فرمایا علی نبی کی بیٹی کا سارا خرچہ عثمان دے گا، سارا خرچہ میں ادا کروں گا، اور جو بھی خرچہ ہوگا میرے ذمے آیا۔ آج تو کسی کی شادی پہ 2 روپے پھینک آئے قیامت تک یاد رکھتا ہے، 5 روپے اگر دے آئے نوندرا یاد رکھتا ہے۔ تمہیں آج تک پتا نہیں شادی کا سارا خرچہ حضرت عثمان نے دیا۔ یوں ہی تو نہیں غنی کا لقب دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر حضرت علی نے جو لا کر پیسے رکھے ہیں ڈھیر لا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ زرہ بھی لے آیا اور اتنے سارے پیسے بھی لے آیا؟ حضرت علی نے عرض کیا جی ایسا تاجر ملا، ایسا دکاندار ملا، ایسا آڑتی ملا، ایسا کاروباری ملا، اعلان کر دیا خاتون جنت کی شادی ہو خرچہ میرا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیسوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں عثمان آج کے بعد تجھے کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ عثمان وہ ہے، اتنا بڑا سخی عثمان۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ ترکی گھوڑے پہ سوار ہیں، بڑا اعلیٰ درجے کا لباس زیب تن فرمایا ہوا ہے اور اجلت میں ہے، جلدی میں ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھو، بہت دنوں میں زیارت ہوئی۔ فرمایا مجھے بڑی جلدی ہے، عثمان کا آج ایک جنت کی حور سے میں نے نکاح پڑھانا ہے۔ حضرت عثمان کا جنت کی حور سے نکاح پڑھانا ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ مدینے میں قحط تھا، کال پڑا ہوا تھا، مدینے کے لوگ بھوکے مر رہے تھے، 100 اونٹ حضرت عثمان کے غلے کے آئے ملک شام سے اور مدینے کے بازار میں لا کے بٹھا دیے، غلہ اتارا، مدینے کے دکاندار آئے۔ اللہ ہر مسلمان کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے اور مدینے کی موت عطا فرمائے، مدینے میں قبر کی جگہ نصیب فرمائے۔ 100 اونٹ غلے کے لدے ہوئے مدینے میں آئے، غلہ اتارا، مدینے کے دکاندار آئے، مدینے کے تاجر آئے۔ کہا عثمان ہم خریدار بن کے آئے ہیں کہ اچھا بتاؤ کیا دو گے؟ کہ بھائی 10 کے مال کے 11 دیں گے۔ کہا نہیں مجھے زیادہ ملتا ہے۔ وہ کہنے لگے 10 کے مال کے 12 دیں گے۔ کہا نہیں مجھے بہت ملتا ہے، کہ بھائی 10 کے مال کے 13 دیں گے۔ فرمایا مجھے زیادہ ملتا ہے۔ تو وہ دکاندار اکڑ کے کہنے لگے یار مدینے کے سارے دکاندار تو ہم کھڑے ہیں، وہ زیادہ دینے والا کون ہے؟ سامنے کیوں نہیں آتا؟ وہ کون سا دکاندار ہے؟ کہاں کے رہنے والا؟ فرمایا
من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالھا، خدا کہتا ہے جو میرے نام پہ صدقہ کرتا ہے میں اس کو 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں دیتا ہوں۔ تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان 100 اونٹوں کے سارے غلے کو بمائے اونٹوں کے اہل مدینہ پہ صدقہ کر دیا، سارے اہل مدینہ پہ صدقہ کر دیا میں نے۔ یہ اس دن حضرت ابن عباس نے خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ عثمان نے آج ایسا صدقہ کیا، عثمان نے آج ایسی خیرات کی ہے، آج عثمان نے اتنا بڑا دان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نکاح پڑھانے جنت میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ کون مقابلہ کرے گا صحابہ کرام کا؟ سخاوت میں نہیں مقابلہ کر سکتا، بہادری میں نہیں، دلیری میں نہیں، ایثار و ہمدردی میں نہیں، قربانی میں کون مقابلہ کرے؟ اور یہ جوان تو عجیب قسم کا جوان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بات تو سوچو، کیا وقت ہوگا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارات لے کر نبی کے دروازے پہ تشریف لائے ہوں گے۔ دروازہ نبی کا ہے، دلہا عثمان بن کے آیا، گھوڑ عثمان ہے۔ اور کبھی یوں دیکھو، دروازہ ابو بکر صدیق کا ہے اور گھوڑ بن کے نبی آیا کھڑا ہے۔ افسروں کی اگر شادی ہو تو بارات کی خدمت کے لیے پولیس آتی ہے، فوج آتی ہے۔ تم سے پوچھتا ہوں، جب نبی کی شادی اماں عائشہ صدیقہ سے ہوئی، کیا ہاتھ دھلانے کے لیے فرشتے نہ آئے ہوں گے؟ ہیں؟ تیری جنگ میں افسر آ سکتے ہیں، نبی کی جنگ میں فرشتے آئے۔ کون جان سکتا ہے کہ اس دن کیا مقام ہوگا اور آسمانوں پہ کتنی خوشی منائی گئی ہوگی جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے دروازے پہ دلہا گوشت بن کے آیا، عائشہ صدیقہ کو پرنانے آیا۔ عجیب گھرانہ ہے۔ ساری زندگی گزر گئی، چٹی داڑھی ہو گئی، قبر میں چلے گئے، نبی کے گھر کی پہچان نہ ہوئی، نبی کے در کی پہچان نہ ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی، صحابہ کرام کے مقام کی پہچان نہ ہوئی۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، پیاری بیٹی، دروازے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آواز دی، بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اندر پھینک دی اور پھر تشریف لائے گھر میں بیٹی کے۔ فرمایا آج کیا بات تھی؟ چادر مانگی پہلے۔ عرض کی، ابا اتنا کپڑا نہیں ہے جو سارا بدن چھپا سکوں، اتنی تنگی ہے، اتنی غربت ہے، اتنی پریشانی ہے کہ بدن چھپانے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لختی جگر نے مصلی پہ کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھی، دھڑام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر گر پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کی، ابا آج تیری لختی جگر کا 4 دن کا فاقہ ہے۔ دریائے کرم جوش میں آ گیا، فرمایا مصلی تو اٹھا۔ مصلی اٹھا کے کیا دیکھتی ہے؟ جانماز کے نیچے کی زمین، ساری زمین سونے کی بن گئی۔ فرمایا جتنا چاہے سونا اٹھا لے، مگر قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ تم ہوتے یا میں ہوتا گڈڑی بند لیندے او ڈٹھا ویسے قیامت دا حساب و کتاب۔ ہن تے سونا مار گھنو کم آسی، اساں بھوک مردے پئے ہیں تو کو قیامت دے حساب دی پئی ہے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم پروردگار کی سونے کے اوپر تھوک دیا، مصلی ڈال دیا۔ ابا جان فاقے منظور ہے، تنگی منظور ہے، قیامت کا حساب و کتاب منظور نہیں۔ آخری وقت ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کو بلایا اور بلا کے فرمایا علی شیر خدا میری ایک وصیت ہے, میری ایک نصیحت ہے, میرا اگر انتقال دن میں ہو جائے, میری موت اگر دن میں آ جائے, جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں؟ فرمایا زندگی میں غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی, میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے. نبی کی بیٹی کا طریقہ دیکھ, جنت کے سردار کا طریقہ دیکھ, حسنین کریمین کی اماں کا طریقہ دیکھ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی کا طریقہ دیکھو. پھر اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا, کتنا بڑا اکرام فرمایا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا, پرسرات لگی ہوگی, 500 سال کا سفر اس پل سرات کی چڑھائی ہے, اور 500 سال کا سفر برابری ہے, اور 500 سال کا سفر لہائی, 1500 سال کا سفر ہے. شاہ صاحب لکھتے ہیں پیغمبر گزریں گے, رسول گزریں گے, نبی گزر رہے ہوں گے, صحابہ کرام گزریں گے, قطب گزریں گے, ابدال گزریں گے, بڑے بڑے ولی گزر رہے ہوں گے. قیامت کے میدان میں ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. او آدم صفی اللہ, اے نوح نجی اللہ, اے ابراہیم خلیل اللہ, اے اسماعیل ذبیح اللہ, اے موسیٰ کلیم اللہ, اے ایوب علیہ السلام, اے یوسف علیہ السلام, تمام رسول بھی, نبی بھی, پیغمبر بھی, قطب بھی, ابدال بھی, اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو, فاطمۃ الزہرا پلسرات سے گزرنے والی ہے. آنکھیں بند کر لو, نبی کی بیٹی پردہ دار پلسرات سے گزرنے والی ہے. ہمارے لیے کیا طریقہ کار ہوگا, کیا سنت بن سکتی ہے ہمارے لیے؟ ان حضرات کے عقائد تھے, ایمان تھا, یقین تھا. مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک تشریف لے گئے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی بیٹی صاحبزادی پریشان مکے میں ہے, میرے ابا چلے گئے, میرا جی نہیں لگتا. یہ کون سی بیٹی ہے؟ صحابی کہتا ہے میں مسلمان بھی نہ تھا, میرا باپ بھی مسلمان نہیں تھا, ہم جانتے بھی نہیں تھے اسلام کیا ہے, ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کہ نبی کون ہوتا ہے. کہتا ہے سودا سلب خریدنے کے لیے میں اپنے باپ کے ساتھ مکے میں آیا, میری آنکھ نے دیکھا مکے کا بہت بڑا گراؤنڈ ہے, بہت بڑا میدان ہے, مکے کے جوان ہیں, سردار ہیں, بہادر لوگ ہیں, کسی کے ہاتھ میں روڑا, کسی کے ہاتھ میں ہڈی, کسی کے ہاتھ میں پتھر, سارا مکہ مارنے والا, ایک یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم مار کھانے والا, سارے مار رہے ہیں. اتنا مارا, اتنا مارا, لباس مبارک بھی خون میں تربتر ہو گیا. روکنے والا کوئی نہیں, ٹوکنے والا کوئی نہیں, پوچھنے والا کوئی نہیں. میں تجھے بتاؤں, ارشاد فرمایا 23 برس میں ایک ٹائم بھی ایسا نہیں جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. خدا کی قسم, 2 پتھر بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ باندھ کر اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت فرمائی ہے. آج تم ہزاروں نعمتیں کھا کر, ہزاروں نعمتیں پی کر, ہزاروں نعمتیں گلے کے نیچے اتار کے اللہ کے قرآن کی زیارت کو بھی تیار نہیں. قرآن کا دیدار بھی تمہیں نہیں چاہیے, زیارت بھی تمہیں نہیں چاہیے. ہم روتے ہیں پھر ہماری اولاد اچھی نہیں, گھر کا ماحول اچھا نہیں. ماحول کیسے بنے گا؟ تم نے خود بگاڑا ماحول کو. چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں, چھوٹے چھوٹے بچے, ٹی وی فلم دکھا دکھا کر تم نے اپنی بچیوں کو بدماش بنا دیا. تیرے گھر میں غیرت کہاں سے آئے گی, شرم کہاں سے آئے گی, محبت کہاں سے آئے گی؟ تم نے معصوم بچیوں کا پردہ اتار دیا, تم نے معصوم بچیوں کے دلوں سے, دماغوں سے شرم حیا کا پردہ نکال دیا. کون تمہیں سمجھائے گا؟
ایک عورت نے پہاڑی پہ کھڑی ہو کر آواز لگا دی، اے زینب تم کہاں چلی گئی؟ تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا۔ سیدہ زینب دوڑی ہیں، پانی کا پیالہ لے کے آئی ہیں، میرے ابا کو پیاس لگی ہوگی، پانی پلاؤں گی۔ دوڑی دوڑی آئی، زمین پہ پانی کا برتن رکھ کے ابا کو لپٹ گئی۔ او مکے والوں، امام الانبیاء کو نہ مارو، شہنشاہ کائنات کو نہ مارو، دو جہان کے سردار کو نہ مارو۔ او مکے والوں، اللہ نے قرآن میں جس چہرے انور کی مکھڑے کی قسمیں کھائی ہے، اس مکھڑے پہ پتھر نہ مارو۔ مکے والے شرما کے چلے گئے۔ حضور کریم سارے زور سے کہہ دو صلی اللہ۔ زمین خون میں کپڑے تر بتن ہیں۔ حضرت زینب ابا کو لپٹ گئی، اس کے کپڑے بھی خون میں تر ہو گئے، نبی کے خون میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے، سیدہ زینب کا لایا ہوا پانی اٹھایا، منہ میں پانی لے کر کلی جو فرمائی، سیدہ زینب کہتی ہیں میرے ابا کے منہ سے بھی لہو آیا۔ آج قرآن کے لیے کون مار کھائے؟ آج اللہ کی توحید کے لیے مار کون کھائے؟ ختم نبوت کے لیے مار کون کھائے؟ صدیق کی صداقت اور فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت اور حضرت علی کی شجاعت کے لیے کون مار کھائے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا سے پوچھنے لگی کیا جھگڑا ہے، کیا تنازع ہے؟ میرے ابا یہ لوگ کیوں مارتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں مار پڑ رہی ہے؟ کتنی مدت ہو گئی؟ آپ نے فرمایا بیٹی زینب تیرا ابا ان کو جنت میں داخل کرانا چاہتا ہے، دوزخ سے نکال کر جنت الفردوس کا وارث بناتا ہے، تیرا ابا ان کو اللہ کا قرآن سناتا ہے، اس لیے مارتے ہیں۔ سیدہ زینب رونے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی، پلہ پکڑ لیا، گھر تشریف لے چلو، امی جان سنیں گی، رقیہ بہن سنیں گی، ام کلثوم بہن سنیں گی، چھوٹی بہن فاطمہ سنیں گی، میں سنوں گی، یہ نہیں سنتے تو انہیں نہ سناؤ۔ فرمایا لگتے جگر میری بڑی مجبوری ہے، مجھے اللہ کا قرآن آیا وانذر عشیرتک الاقربین، وانذر عشیرتک الاقربین۔ میرے اللہ نے حکم دیا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھاتا جا، مار کھاتا جا، میرا قرآن سناتا جا۔ میری جان ختم ہو سکتی ہے، میں اپنی جان مکا سکتا ہوں، اللہ کا قرآن نہیں میں چھوڑ سکتا۔ آج ہم سب چیزیں چھوڑتے ہیں، اصل تو نماز نہیں پڑھتے، مرد عورت حج بھی کر لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ دیکھو کتنی گناہ کی بات ہے۔ بیت اللہ کی زیارت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کر کے بھی شرم آتا نہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو نمازی نہیں مرتا، بے نماز ہو کے مرتا ہے۔ 2 دن پہلے، 10 دن پہلے، 4 دن پہلے نماز کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ میں تو بیمار ہوں، اسپتال میں ہوں، اسپتال میں نماز کیسی؟ اور یہ خیال نہیں آتا بہت ممکن ہے کہ میرا آخری وقت ہو، نماز تو پڑھتا پڑھتا جاؤں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو پریشانی دنیا میں آ سکتی ہے؟ سارا خاندان شہید ہوا پڑا میدان کربلا میں، حضرت علی اصغر سے لے کر قاسم ابن حسن تک سارا خاندان آنکھوں کے سامنے ڈھیر لگا ہوا ہے۔ وہ حسین پھر بھی نماز کا فکر ہے، پھر بھی نماز کی جستجو ہے، دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ سجدے میں موت آئے، مجھے شہادت بھی چاہیے اور سجدہ بھی چاہیے، تیرے دربار میں سجدہ کروں گا، اس حال میں میری موت آ جائے۔ اس نے سارا خاندان ذبح ہوا پڑا دیکھ کے نماز نہیں چھوڑی۔ اور آج حاجی صاحب دکان پہ بیٹھے بیٹھے نماز نہیں پڑھتے، گھر پہ سوئے سوئے نماز نہیں پڑھتے۔ تجھے معلوم نہیں نا، تیرا قبر پہ یقین نہیں، تیرا قیامت پہ یقین نہیں، تیرا حشر پہ یقین نہیں۔ خدا کی قسم دنیا والے کہتے ہیں زمین میں 3 حصے پانی ہے، 4تھا حصہ زمین ہے۔ قیامت کی جب گھنٹی بجے گی خطرناک، صرف گھنٹی بجنے سے تمام سمندر میں
دریاؤں میں، ندی نالوں میں قطرہ باقی نہیں رہے گا، صرف خطرناک الارم سن کے قیامت کا۔ اتنا بڑا سمندر، اتنے دریا، اتنے ندی نالے، اتنے چشمے، اتنے کنویں، سارے خشک ہو جائیں گے۔ دریا شرما گئے کہ قیامت آ گئی، ہم کب شرمائیں گے کہ ابھی قیامت آنے والی ہے، کچھ تیاری کرو۔ تو نکاح ایک سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اول سے لے کے آخر تک۔ اور اس خاندان نے تو دکھ اٹھائے ہیں اس قرآن کے لیے، تو قرآن کھولنے کے لیے بھی تیار نہیں، زیارت کے لیے بھی تیار نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مکے کی گلیوں میں چکر لگاتی ہے، محلے میں کہتی پھرتی ہے، اور مکے والوں جس کی میں نے سوئی دینی ہے وہ اپنی سوئی لے لے، جس کا میں نے دھاگا لے رکھا وہ دھار واپس لے لے، جس کا میں نے آٹا دینا وہ وصول کر لے، میں مدینے جاؤں گی۔ کل کو کوئی یوں نہ کہنا نبی کی بیٹی ہماری سوئی لے کے چلی گئی۔ رات کو چوریوں نکلی ہے، چھپ کے نکلی ہے، 3 میل پہ جا کر مکے کے کافروں نے پکڑ لیا، مارا ہے اور گھسیٹا ہے، اونٹ سے نیچے گرا دیا حضرت زینب کو۔ حمل سے تھی، ساکت ہو گیا، خون جو بہنے لگا، مدینے جانے تک بند نہیں ہوا، بیمار ہو گئی، سوکھ سوکھ کر کانٹا بن گئی۔ جب مدینے دوسری مرتبہ نکل کے پہنچی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، فرمایا بیٹی زینب تیرا کیا حال بن گیا؟ رو دیا ابا مجھے مکے والوں نے مارا ہے۔ فرمایا مبارک ہو اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھی کو بیمار کھانی پڑی، مسلسل بیمار رہی۔ اطلاع ملی تمہاری بیٹی زینب انتقال کر گئی۔ یوں فرمایا میری بچی بڑی مجاہدہ تھی، غسل دو اچھی طرح، کفن میں لے کے آؤں گا۔ اچھی طرح سے غسل دیا گیا، بتایا گیا، غسل دیا جا چکا۔ آپ ایک پرانی سی چادر لے کے تشریف لائے اور قریب کھڑے ہو کے فرمایا او میری بیٹی زینب میرے پاس یہ چادر ہے، میں تجھے کفن کے لیے دیتا ہوں، اس وقت تیرے ابا کے پاس اور کپڑا کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دھی کو اپنی چادر میں کفن دیا، ایک چادر ملی کفن کی بھی۔ تو ہمیں طریقہ سوچنا چاہیے کہ اس طریقے پہ شادی کریں، نکاح کریں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان اچھا لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کرے اور کمنٹ میں ہمارے کو بتائے کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ پھر کسی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں دوستو، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔